السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ نیز یہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے معجزے کیوں نہیں نازل کیے گئے؟ آپ ان سے کہیے کہ معجزہ تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو صرف ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پر یہ کتاب نازل کی ہے جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً رحمت ہے اور نصیحت ہے۔ آپ ان سے کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 50، 51، 52 یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، مشرکین مکہ چونکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ماننا نہیں تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی اعتراضات کیے، کئی مطالبے اور کئی ڈیمانڈ کیے۔ اعتراض کرنے کا، مطالبہ اور ڈیمانڈ کرنے کا جو مقصد تھا صرف یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں لانا ہے۔ حالانکہ کئی ایسے مطالبے جو مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے ان مطالبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا بھی فرمایا، لیکن چونکہ مشرکین مکہ کو ایمان نہیں لانا تھا اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو انہی مطالبات میں سے ایک مطالبہ ہمیشہ یہ بھی کرتے تھے کہ جو نبی ہے اس نبی کے اوپر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل نہیں ہوا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی، یہ مشرکین مکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے معجزے کیوں نہیں نازل کیے گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، قل آپ ان سے کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، معجزات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین، اور میرا کام صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں لوگوں کو ڈرا دینا ہے۔ مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مطالبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا کام معجزہ کو نازل کرنا نہیں ہے، میں کوئی الوہیت کا دعویٰ کرنے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھا ہوں۔ معجزہ دینا، معجزہ کو ظاہر کرنا، معجزہ کو نازل کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ میرا کام یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم میرے پاس آیا ہے میں اللہ کے اس حکم کو کھلم کھلا اور کلیئر آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے اور ان سے کہیے کہ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، یعنی آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ان لوگوں کے لیے بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پر یہ کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے، تلاوت ان کے سامنے کیا جاتا ہے۔ اور پھر کہا ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، اور یہ جو قرآن کریم ہے یقیناً ایمان والوں کے لیے اس قرآن کریم کے اندر نصیحت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ آیت کریمہ کا مطلب اور مفہوم جو بالکل واضح اور ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو مشرکین مکہ آپ سے معجزہ کا جو مطالبہ کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھئے، ان سے کہیے کہ یہ جو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے نازل فرمائے تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے نبیوں کے اوپر بہت سارے معجزے نازل کیے، وہ معجزے ان نبیوں کے اوپر نازل ہوئے، بہت سارے لوگوں نے دیکھا، بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن یہ جو قرآن کریم ہے ایسا معجزہ ہے جس کے معجزہ ہونے کا اعتراف اور اقرار تم لوگوں نے بھی کر لیا ہے، تم لوگوں نے بھی
اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ اس قرآن کریم جیسا کوئی لا نہیں سکتا ہے۔ جب یہ زندہ جاوید معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو دے دیا تو کیا یہ معجزہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اب اسی سے سمجھ لیجئے کہ یہ قرآن کریم معجزہ ہے اللہ کا جو ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس قرآن کریم کے ساتھ ہمارا کیا بیہیویئر ہے، ہمارا کیا سلوک ہے، وہ ہم لوگوں کو خود فیصلہ کر لینا چاہیے۔ اس قرآن کریم کی آیات، اس کے معنی اور مفہوم کو ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، ہم اس کو کتنا مانتے ہیں، کتنا نہیں مانتے ہیں، کس قینگل سے مانتے ہیں، کس اینگل سے نہیں مانتے ہیں، یہ ہم لوگوں کو خود ڈیسائیڈ کر لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اس قرآن کریم کے اندر یقین کرنے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے، یہ کتاب لوگوں کے زندگی کے ہر فیکلٹی کے لیے رہنمائی کرنے والا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں کسی چیز کا تعین کرنا چاہتا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، یہ قرآن کریم اس کو بتلا دے گا، اس لیے یہ رحمت ہے۔ مفہوم یہی ہے جو ہم نے بتلایا ابھی آپ کو، لیکن اس آیت کریمہ کے اوپر ایک بار پھر غور کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے اس پر یہ کتاب نازل کی جو ان کے سامنے پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے؟ تو اس سے مراد صرف مشرکین نہیں ہے، اس سے مراد مسلمان بھی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو بھی بتلایا کہ آپ کی ہدایت کے لیے یہ کتاب کافی ہے بس۔ اب اس کو چھوڑ کر کے الگ سے کوئی کتاب ہدایت کے لیے لوگ کہنا نہیں یہ کتاب ہے اس سے ہدایت مل جائے گی، نہیں یہ کتاب ہے اس سے، حتیٰ کہ اگر پچھلی آسمانی کتابوں کو بھی اس کتاب کے مقابلے میں لایا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت ہوگی۔ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو تو بات ہی چھوڑ دیجیے، اگر کوئی توریت لے کر کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کتاب کے مقابلے میں وہ ہمارے لیے ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ دیکھیے یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ نے فرمایا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پر کتاب نازل کی، یہ کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے، یعنی یہ قرآن کریم نازل کی جو ان کو پڑھ کر کے سنایا جاتا ہے، کیا یہ کتاب ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اہل علم نے ایک حدیث بیان کیا ہے اور وہ حدیث ہے سنن الدارمی کی۔ سنن الدارمی حدیث نمبر 435، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ توریت کے کچھ اوراق لے کر کے چلے آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام کا مجمع ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے اور توریت کو پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے توریت پڑھتے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے غصے سے۔ کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، اب اس کتاب کے مقابلے میں دوسری کتاب کی کیا مطلب اس کا؟ اب وہ توریت جو پڑھنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدلنے لگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے ٹھوکا لگائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھو۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو فوراً کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے غضب اور غصے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور پھر کہا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفس محمد بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو بدأ لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل، اگر تمہارے لیے آج موسیٰ بھی آ جائیں، عام آدمی کی بات چھوڑ دیجئے، یہ امام وہ امام فلاں چینا سے چھوڑ دیجئے، اگر آج تمہارے سامنے موسیٰ بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر کے ان کی پیروی کرنا شروع کر دو گے لضللتم عن سواء السبیل، تو تم سیدھے راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر کہا وَلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، اور اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہو اور میرا زمانہ نبوت پائے تو وہ میری ہی اتباع کریں گے۔ یہ کتاب کس کے اوپر نازل ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ لہٰذا آج کے ڈیٹ میں مسلمانوں کے لیے صرف اور صرف دو ہی چیز ہے، ایک یہ کتاب اور دوسرا نبی کی ذات، باقی کوئی بھی چیز لائق اتباع نہیں ہے۔ کسی بھی چیز میں انسان ہدایت ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اس کو ملنے والا نہیں ہے۔
سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا. دیکھیے اللہ نے فرمایا اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے ان کے اوپر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اور اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون، اس میں ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً رحمت ہے اور نصیحت ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا. اللہ نے فرمایا کہ کیا آپ ان سے پوچھئے، ان سے کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کافی نہیں ہے. یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون. اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے، اور جو لوگ باطل کو مانتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ مشرکین مکہ کے سامنے کہیے کہ اللہ جو میری رسالت کے اوپر گواہی دے رہا ہے یہ کافی نہیں ہے کیا؟ یہ مشرکین مکہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ انکار کرتے تھے. آج مسلمانوں کا بہت سارا ایسا طبقہ ہے جو انڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے. لیکن اس کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو قرآن کریم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی صداقت اور وحدانیت کے اوپر، نبی کی صداقت اور رسالت کی حقانیت کے اوپر نازل فرمایا. جہاں یہ کتاب اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے والی ہے، وہی رسول کی رسالت کو ثابت کرنے والی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی کافی نہیں ہے. جو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کو جانتا ہے، اللہ کی گواہی کافی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر میں غلط ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو ہلاک کر دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس دین کو سربلند فرما رہا ہے، میرے ساتھ مزید مسلمان جڑ رہے ہیں، میرے سپورٹ میں اللہ معجزوں کو نازل کر رہا ہے. یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اتنی گواہی کافی نہیں ہے. لیکن پھر کہا کہ حق سے منہ موڑنے والے اور باطل کو ایکسپٹ کرنے والے وہی لوگ ہیں جو اپنے مذہبی تعصب پر جمے ہوئے ہیں، اور ایسے لوگ یقیناً گھاٹا پانے والوں میں سے ہیں. سامعین کرام، آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے اس صورت کریمہ میں نازل فرمائی ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے دروس میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.